جادو کو معجزے کے ساتھ توڑا جا سکتا ہے، مگر معجزے کو جادو کے ساتھ توڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم زمانہ جاہلیت کو دیکھیں تو زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کسی کو کسی پرندے کی آواز سنائی دی، کسی خاص قسم کے جانور نے راستہ کاٹ لیا، راستے سے گزر گیا، وہ کہتے تھے کہ اب ہمارا یہ سفر ناکام ہو جائے گا، وہاں سے واپس پلٹ آتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 9، آیت نمبر 130۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، آل فرعون، فرعونیوں کو، بالسنین، قحط سالی سے، ونقص، اور کمی سے، من الثمرات، پھلوں میں، لعلہم، تاکہ وہ، یذکرون، نصیحت قبول کریں۔ معزز ناظرین، اس آیت مبارکہ کا ربط سماعت کیجیے گا۔ اس سے گزشتہ آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا تھا، کیا موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے دنیا میں آنے کے بعد بھی ہم تو ستائے گئے، ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، بچیوں کو زندہ چھوڑا گیا۔ فرعون اور فرعونیوں کا ظلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یاد کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں شدید اذیت کا سامنا ہے، اس اذیت کا آخر کار کیا رزلٹ ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ارشاد فرمایا، صبر سے کام لو، ایک وقت آئے گا، یہ فرعون بھی ختم ہوگا اور فرعونی بھی ختم ہوں گے اور فرعونیت بھی ختم ہوگی، تمہارے دشمن ہلاک کر دیے جائیں گے، تمہارا رب اللہ تمہارے دشمن کو خود ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا فرمائے گا، بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ سے اگلی کچھ آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے فرعون کا انجام اور فرعونیوں کا انجام۔ یہاں سے عذاب کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، پکڑ کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں یک دم پکڑ کے تو اچانک عذاب میں مبتلا کر کے ختم نہیں کیا، بلکہ ان کے سامنے کئی طرح کے عذابات آئے، انہیں ڈھیل دی گئی، انہیں مہلت دی گئی، انہیں موقع دیا گیا، چھوٹے عذاب آئے، پھر ذرا بڑے عذاب آئے، اور پھر آخر کار سب سے بڑا عذاب آیا جس کے اندر انہیں ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا اور ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے انہیں پھر ایک دفعہ مواقع فراہم کیے سنبھلنے کے، راہ راست پر آنے کے، ہدایت قبول کرنے کے۔ آیت مبارکہ دیکھیے گا، آپ بات سمجھ جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو قحط سالی سے۔ اب دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک پہلا عذاب آیا فرعونیوں پر، یہ فرعونیوں پر آیا، قبطیوں پر آیا اور فرعون کی قوم پر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب نہیں آیا، وہ مومنین تھے، ان کے اوپر کوئی ایسا قحط سالی کا یا بارشوں میں کمی کا یا پھلوں میں کمی کا معاملہ پیش نہیں آیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی سے پکڑا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کر کے، پھلوں کی پیداوار میں کمی سے ہم نے انہیں پکڑا، ہم نے ان کے پھلوں میں کمی کر دی، رزق میں کمی کر دی۔ اب یہاں دو عذابات بیان کیے گئے، دونوں کا تعلق اگرچہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ قحط سالی ہوئی، قحط سالی مین خشک سالی، یعنی فرعونیوں کی جو فصلیں تھیں ان فصلوں کے اوپر بارش نہیں برستی تھی اور یوں وہ قحط کا شکار ہو گئے، اور غلے میں کمی ہو گئی، جب بارش برستی نہیں تھی تو غلہ بہت کم ہو گیا، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرعونیوں کی
کھجوروں کے اوپر ایک ہی کھجور اگتی تھی، یعنی پورے درخت کے اوپر صرف ایک ہی کھجور بس، یہاں تک معاملہ آیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہم نے ان کو جو قحط سالی میں مبتلا کیا، خشک سالی میں مبتلا کیا، پھلوں کی پیداوار میں کمی کر دی، یہ کیوں کیا؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر کوئی عذاب آئے، کوئی سختی آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی آفت آئے، کوئی زلزلہ آئے، کوئی سیلاب آئے، کوئی طوفان، ہوا، آندھی آئے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتا ہے کسی بھی صورت میں، وہ خواہ خشک سالی کی صورت میں کیوں نہ ہو، بے روزگاری کی صورت میں کیوں نہ ہو، مہنگائی کی صورت میں کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے لیے، اپنی یاد دلانے کے لیے، نصیحت کے لیے، ہدایت کے اوپر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف کے اندر مبتلا کرتا ہے، تاکہ اس تکلیف کے اندر انہیں اللہ پاک فرماتا ہے انہیں میری یاد تو آئے، کیونکہ دونوں صورتیں ہیں، یعنی کہ خوشی اور غمی۔ اللہ تعالیٰ خوشی اور غمی اسی لیے دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے انسان خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، یا غمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا ہو جائے، اللہ کے حضور فریاد کرنے والا ہو جائے۔ مصیبت آئے گی، کم سے کم اللہ کے حضور فریاد تو کرے گا۔ فرعون کی کل 400 برس عمر ہوئی، اور 400 برس میں سے 320 سال اس نے آرام سے گزارے، راحت سے گزارے، عافیت کے ساتھ گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو اتنی لمبی ڈھیل دی، یعنی کہ انتہائی راحتوں کا وقت 320 سال اور مشکلوں کا وقت 80 سال، تو اس کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشی بھی دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ خوشی نہیں دیتا، وہ اچھے وقت بھی دیتا ہے، برے وقت بھی دیتا ہے، وہ انسان کو ٹف ٹائم بھی دیتا ہے، وہ انسان کو بہار بھی دیتا ہے، وہ انسان کو خزاں بھی دیتا ہے، وہ انسان کو صحت بھی دیتا ہے، وہ انسان کو بیماری بھی دیتا ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بندے کو آئے۔ اب دیکھیں آگے، فَإِذَا جَاءَتْهُمْ، پس جب آتی ہے ان کے پاس، فَإِذَا تو جب، جَاءَتْهُمْ آتی ہے ان پر، الحسنۃ خوشحالی، قالوا کہتے ہیں، لَنَا هَٰذِهِ ہم مستحق ہیں اس کے۔ خوشحالی آتی ہے ان پر تو وہ کہتے ہیں ہم اس کے مستحق ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں، یہ خوشحالی ہمارے اوپر آنی چاہیے تھی، ہم اسی خوشحالی کے اہل ہیں۔ خوشحالی آتی تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتے، وہ کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، ہم اسی کے مستحق ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، وَإِن اور اگر، تُصِبْهُمْ پہنچتی ہے انہیں، سیئۃ کوئی تکلیف، یطیروا تو بدفالی پکڑتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے، وَمَن مَّعَهُ اور آپ کے ساتھیوں سے۔ الا سن لو، انما بے شک، طائرہم عند اللہ ان کی بدفالی پاس ہے اللہ کے، ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ، لا یعلمون اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اب ایک پہلو میں نے عرض کر دیا تھا کہ جب انہیں خوشحالی ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے مستحق ہم ہیں، اور جب کبھی ان کے اوپر آتی ہے کوئی تکلیف تو تکلیف کی نسبت کر دیتے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی طرف، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی طرف۔ بدفالی پکڑتے ہیں، وہ بری فال نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، وہ کہتے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہم اس تکلیف کے اندر مبتلا ہوئے۔ اچھا وقت آیا تو انہوں نے کہا یہ ہماری وجہ سے ہے، اور برا وقت آیا تو کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر ٹف ٹائم آیا ہے، عذاب کا وقت آیا ہے، برا وقت آیا ہے، ہمیں پکڑ لیا گیا ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے معاذ اللہ پکڑ لیا گیا ہے۔ سن لو
अला सुन लो इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, बेशक उनकी बदफाली अल्लाह के पास है। मुकाफाते अमल के कानून के मुताबिक उनकी बदफाली अल्लाह के पास है। यानी अगर उनके ऊपर ये अजाब आया है तो इस अजाब की वजह मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है बल्कि उनके अपने करतूत हैं, और अल्लाह ताला उनके करतूतों की उन्हें सज़ा दे रहा है, उनकी बदअमलियों की, उनके शिर्क की, उनके कुफ्र की अल्लाह ताला उन्हें सज़ा दे रहा है। तो उसकी वजह तो वो खुद हैं। खुशहाली आए तो उसकी वजह वो अपने आप को ठहराते हैं, अपने आप को गर्दानते हैं, और जब कभी बुरा वक्त आए तो उसकी निस्बत वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कर देते हैं। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। आज भी फ़ी ज़माना हम ये जो बुरी फ़ाल है इसके ऊपर हम बहुत यकीन रखते हैं, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद कुछ अरसा हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहे। बर्र सग़ीर पाक व हिंद में जब पाकिस्तान नहीं बना था, ये इंडिया तकसीम नहीं हुआ था, तो हिंदुओं से हमारे आबा व अजदाद के अंदर ये जो बदफाली है, बुरा शुगून है, इसको मुंतकिल किया गया। हिंदुओं के ज़रिए ये बदफाली हमारे आबा व अजदाद के ज़हनों में मुंतकिल हुई और वो आज तक कायम है। मिसाल के तौर पर अगर हम ज़माना जाहिलियत को देखें तो ज़माना जाहिलियत के अंदर अगर किसी को किसी परिंदे की आवाज़ सुनाई दी, किसी ख़ास किस्म के जानवर ने रास्ता काट लिया, रास्ते से गुज़र गया, वो कहते थे कि अब हमारा ये सफ़र नाकाम हो जाएगा, वहाँ से वापस पलट आते थे। इसी तरह आज भी बदफाली हमारे यहाँ मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे घर में कोई आदमी आ जाए तो बाद में कोई तकलीफ़ आ जाए तो हम उस तकलीफ़ की निस्बत उस आदमी की तरफ कर देते हैं कि हमारे घर में वो जो मेहमान आया था, उस मेहमान की वजह से हमारे ऊपर ये बला आन पड़ी है, ये मुसीबत आन पड़ी है। और इसी तरह अगर कोई दिन आ जाए, ख़ास किस्म का दिन, हम उस दिन को मनहूस कहना शुरू कर देते हैं, या कोई ख़ास महीना हम उसको मनहूस कहना शुरू कर देते हैं, या कोई ख़ास वाक़या, कोई इंसिडेंट हो जाए, ये वाक़या हो गया है तो इस वाक़या की वजह से ऐसा हो गया है, अगर ये वाक़या ना हुआ होता तो ऐसा ना होता। तो ये बात समझ लें कि ये शुगून करना, ये बदफाली पकड़ना, ये शिर्क है, क्योंकि मुअस्सिर हकीकी कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। हर खैर हर शर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अपने हाथ में है। वो जिसे चाहे उसे खैर पहुंचाए, वो जिसे चाहे उसे शर पहुंचाए, लेकिन शर जब किसी को पहुंचता है तो उसके अपने अमलों की वजह से उसे शर पहुंचता है। वक़ालू, और उन्होंने कहा, ये अब कौम जो थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब है, फ़िरौन की कौम, कौम फ़िरौन के मानने वाले, फ़िरौन के पैरोकार मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातब हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, महमा, कैसी ही, तअतीना, तू ले आए, बिही, हमारे पास, मिन आयतिन, कोई निशानी, लितस्हरना, ताकि तू जादू करे हम पर, बिहा, उससे, फमा, तो नहीं, नहनु, हम, लका, तुम पर, बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। कौम के लोगों ने कहा, फ़िरौन की कौम के लोगों ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, कैसी ही तू ले आए हमारे पास निशानी। अब निशानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो लाते थे वो निशानी क्या होती थी? मोजज़ा होती थी। लेकिन उस निशानी को वो क्या कह रहे हैं? लितस्हरना बिहा, ताकि तू जादू करे हम पर उससे, यानी वो जो तू मोजज़ा लाएगा उससे तू हमारे ऊपर जादू करेगा। फमा नहनु लका बिमुमिनीन, तो नहीं हैं हम, हरगिज़ नहीं हम तुम पर ईमान लाने वाले। उन्होंने टोटली ईमान लाने का इनकार कर दिया, कुल्लियतन ईमान लाने का इनकार कर दिया। और यहाँ तुरफा तमाशा ये था कि ये कौम फ़िरौन इतना फ़र्क भी नहीं जान पा रही थी कि मोजज़े में और जादू में क्या फ़र्क होता है। हालांकि उस दौर के तमाम जादूगर, टॉप ऑफ द लिस्ट जादूगर, यानी जिनका जादू के अंदर कोई सानी नहीं था, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मान चुके थे कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो ताकत है वो गैबी ताकत है।
ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ جادو کی طاقت ہے، اور جادو کو معجزے کے ساتھ توڑا جا سکتا ہے، مگر معجزے کو جادو کے ساتھ توڑا نہیں جا سکتا۔ جادو کا توڑ ہے، معجزے کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ یہ جادوگر مان چکے تھے، مگر اس کے باوجود ابھی تک وہ یہی کہنے پہ تلے ہوئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، اور آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے کرتب ہیں، وہ آپ کے کرشمے ہیں، وہ آپ کی نظر بندی ہے، وہ آپ کی فریب کاری ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ اس کو جادو سے تعبیر کر رہے تھے۔ معجزے اور جادو کا فرق انہیں سمجھ میں نہیں آ پا رہا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت کے اندر دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اے باری تعالیٰ، اس قوم نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، اے رب العالمین اب تو ہی اس قوم کا فیصلہ فرما۔ انشاءاللہ العزیز اگلی آیات کے اندر تفصیلی ذکر پڑھیں گے۔ یہاں سے اگلی آیت کے اندر ذکر شروع ہوگا 5 قسم کے عذابات کا۔ فرعونیوں کو پھر عذاب نے آ پکڑا اور کئی طرح کے عذابات آئے۔ ان عذابات کا ذکر اگلی آیت کے اندر ہوگا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 132 کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔